أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. ترجمہ: اور اگر اللہ لوگوں پر عذاب اسی طرح جلدی بھیج دیتا جس طرح وہ بھلائی جلدی طلب کرتے ہیں تو ان کی مدت ان کی طرف پوری کر دی جاتی، تو جو لوگ ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے ہم انہیں ان کی سرکشی میں بھٹکتا ہوا چھوڑ دیتے ہیں. یعنی اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کی بددعائیں جیسا کہ وہ غصے کے وقت اپنے لیے اور اپنے اہل و اولاد اور مال کے لیے کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم ہلاک ہو جائیں، خدا ہمیں غارت کرے، برباد کرے، اور ایسے ہی کلمے اپنی اولاد اور رشتہ داروں کے لیے کہہ گزرتے ہیں جسے اردو میں کوسنا کہتے ہیں، اگر وہ دعا ایسی جلدی قبول کر لی جاتی جیسے جلدی وہ دعا خیر کے قبول ہونے میں چاہتے ہیں تو ان لوگوں کا خاتمہ ہو چکا ہوتا اور وہ کب کے ہلاک ہو گئے ہوتے. لیکن اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے دعا خیر قبول فرمانے میں جلدی کرتا ہے اور دعائے بعد کے قبول میں نہیں، یہ اس کی رحمت ہے. نضر بن حارث نے کہا تھا یا رب یہ دین اسلام اگر تیرے نزدیک حق ہے تو ہمارے اوپر آسمان سے پتھر برسا. اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور بتایا گیا کہ اگر اللہ تعالیٰ کافروں کے لیے عذاب میں جلدی فرماتا جیسا کہ ان کے لیے مال و اولاد وغیرہ دنیا کی بھلائی دینے میں جلدی فرمائی تو وہ سب ہلاک ہو چکے ہوتے. اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ہماری تمام دعائیں قبول نہ ہونا بھی اللہ کی رحمت ہے کہ ہم کبھی برائی کو بھلائی سمجھ لیتے ہیں. اور یہ بھی معلوم ہوا کہ غصہ میں اپنے آپ کو یا اپنے بال بچوں کو کوسنا نہیں چاہیے، ہر وقت اللہ تعالیٰ سے خیر ہی مانگنی چاہیے، نہ معلوم کون سی گھڑی قبولیت کی ہو. اور بعض اوقات ایسا ہو بھی جاتا ہے کہ اولاد کے لیے بد دعا کی اور وہ قبولیت کی گھڑی تھی، جس کے نتیجے میں اولاد پر واقعی وہ مصیبت و آفت آ جاتی ہے جس کی بد دعا کی ہوتی ہے. لہٰذا اس طرح کی چیزوں سے اعتراض ہی کرنا چاہیے. حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بوات کی جنگ میں گئے. آپ مجدی بن عامر جونی کو تلاش کر رہے تھے. ایک اونٹ پر ہم 5، 6 اور 7 آدمی باری باری سوار ہوتے تھے. ایک انصاری اونٹ پر بیٹھنے لگا تو اس نے اونٹ کو بٹھایا، پھر اس پر سوار ہو کر اسے چلانے لگا. اونٹ نے اس کے ساتھ کچھ سرکشی کی تو اس نے اونٹ کو کہا شاء اللہ تم پر، یعنی اللہ تم پر لعنت کرے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اونٹ پر لعنت کرنے والا شخص کون ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میں ہوں. ارشاد فرمایا اس اونٹ سے اتر جاؤ اور ہمارے ساتھ ملعون جانور کو نہ رکھو. تم اپنے آپ کو بد دعا دو، نہ اپنی اولاد کو بد دعا دو اور نہ اپنے اموال کو بد دعا دو. کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ گھڑی ہو جس میں اللہ تعالیٰ سے کسی عطا کا سوال کیا جائے تو وہ دعا قبول ہوتی ہو. وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرٍّ مَّسَّهُ كَذَٰلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. ترجمہ: اور جب آدمی کو تکلیف پہنچتی ہے تو لیٹے ہوئے اور بیٹھے ہوئے اور کھڑے ہوئے ہر حال میں ہم سے دعا کرتا ہے. پھر جب ہم اس کی تکلیف دور کر دیتے ہیں تو یوں چل دیتا ہے گویا کبھی کسی تکلیف کے پہنچنے پر ہمیں پکارا ہی نہیں تھا. حد سے بڑھنے والوں کے لیے ان کے اعمال اسی طرح خوشنما بنا دیے گئے. یعنی کافر کو جب تکلیف پہنچتی ہے تو وہ لیٹے بیٹھے کھڑے ہر حال میں ہم سے دعا کرتا ہے اور جب تک اس کی تکلیف ظاہر نہ ہو دعا میں مشغول رہتا ہے. پھر جب ہم اس کی تکلیف دور کر دیتے ہیں تو وہ ہم سے منہ موڑ کر اپنے پہلے طریقہ پر چل دیتا ہے اور وہی کفر کی راہ اختیار کرتا ہے اور تکلیف کے وقت کو بھول جاتا ہے گویا کبھی کسی تکلیف کے پہنچنے پر اس نے ہمیں پکارا ہی نہیں تھا. کافروں کے لیے ان کے اعمال اسی طرح خوشنما بنا دیے گئے. اس آیت سے مقصود یہ ہے کہ انسان مصیبت کے وقت بہت ہی بے صبر ہے اور راحت کے وقت نہایت ناشکر. جب تکلیف پہنچتی ہے تو کھڑے لیٹے بیٹھے ہر حال میں دعا کرتا ہے اور جب اللہ تعالیٰ تکلیف دور کر دے تو شکر بجا نہیں لاتا اور اپنی سابقہ حالت کی طرف لوٹ جاتا ہے. یہ حال غافل کا ہے. عقل مند مومن کا حال اس کے خلاف ہے. وہ مصیبت و بلا پر صبر کرتا ہے، راحت و آسائش میں شکر کرتا ہے، تکلیف و راحت کے جملہ احوال میں اللہ تعالیٰ کے حضور گریہ ازاری اور دعا کرتا ہے اور ایک مقام اس سے بھی اعلیٰ ہے جو مومنوں میں بھی مخصوص بندوں کو حاصل ہے کہ جب کوئی مصیبت و بلا آتی ہے اس پر صبر کرنے کے ساتھ ساتھ دل و جان سے قضاء الہی پر نہ صرف راضی رہتے ہیں بلکہ اس حال میں بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں.
اس تفسیر کو سامنے رکھ کر ہمیں بھی اپنے حال پر غور کرنا چاہیے کہ ہم کس گروہ کے پیچھے ہیں اور ہمارے اندر کس گروہ کی علامات پائی جا رہی ہیں۔ کیا ہم بھی مصیبت میں نمازی، پرہیزگار، ذاکر و شاکر، اور مصیبت دور ہونے کے بعد بے نمازی، جری و بے باک اور غافل ہو جاتے ہیں، یا خوشی و غمی دونوں حالتوں میں ہم تقوی کو اختیار کرتے ہیں اور ذکر خدا میں مشغول رہتے ہیں؟ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِن قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ۔ ترجمہ: اور بے شک ہم نے تم سے پہلی قوموں کو ہلاک کر دیا جب انہوں نے ظلم کیا، اور ان کے پاس ہمارے رسول روشن دلائل لے کر تشریف لائے، اور وہ ایسے تھے ہی نہیں کہ ایمان لاتے۔ ہم یوں ہی مجرموں کو بدلہ دیتے ہیں۔ یعنی اے کفار مکہ، تم سے پہلی قوموں نے جب شرک کر کے اپنی جانوں پر ظلم کیا تو ہم نے انہیں ہلاک کر دیا، اور ان کے پاس ہمارے رسول روشن دلائل لے کر تشریف لائے جو ان کے صدق کی بہت واضح دلیلیں تھیں، لیکن انہوں نے نہ مانا اور انبیاء کرام کی تصدیق نہ کی، اور وہ ایسے تھے ہی نہیں کہ رسولوں پر ایمان لاتے، اور جو کچھ وہ اپنے رب کے پاس سے لائے تھے اس کی تصدیق کر دے۔ تو جس طرح رسولوں کو جھٹلانے کے سبب ہم نے ان گزری ہوئی قوموں کو ہلاک کر دیا، اسی طرح اے مشرکو، میں اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کرنے پر تمہیں بھی ہلاک کر دوں گا۔ ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون۔ ترجمہ: پھر ہم نے ان کے بعد تمہیں زمین میں جانشین بنایا تاکہ ہم دیکھیں کہ تم کیسے کام کرتے ہو۔ اس آیت میں خطاب اہل مکہ سے ہے، جبکہ آیت کا معنی یہ ہے کہ اے لوگو، پھر ہم نے گزشتہ امتوں کے بعد جنہیں ہلاک کر دیا گیا تمہیں زمین میں ان کا جانشین بنایا۔ علامہ احمد صاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس دن سے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اس سے لے کر قیامت تک ان کی امت میں مسلمان یا کافر جتنے لوگ ہوں گے سب زمین میں گزشتہ قوموں کے جانشین ہیں۔ فرمایا تھا کہ ہم دیکھیں کہ تم کیسے کام کرتے ہو، یعنی تاکہ ہم تمہارے اعمال کا امتحان لیں کہ تم اچھے یا برے کیسے عمل کرتے ہو، اور تمہارے اعمال کے مطابق تم سے معاملہ فرمائیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک دنیا سرسبز اور میٹھی ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس میں جانشین بنایا ہے، بس وہ دیکھتا ہے کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ اس آیت سے یہ مراد نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پہلے علم نہیں تھا، اور جب مشرکین عمل کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ کو علم ہوگا، بلکہ یہاں مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ایسا معاملہ فرمائے گا جیسا امتحان لینے والا لوگوں کے ساتھ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں، اور اسے ہر چیز کا ہمیشہ سے علم ہے۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَٰذَا أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ۔ ترجمہ: اور جب ان کے سامنے ہماری روشن آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو ہم سے ملاقات کی امید نہ رکھنے والے کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ کوئی اور قرآن لے کر آؤ یا اسے تبدیل کر دو۔ تم فرماؤ، مجھے حق نہیں کہ میں اسے اپنی طرف سے تبدیل کر دوں، میں تو اسی کا تابع ہوں جو میری طرف وحی بھیجی جاتی ہے۔ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے۔ کفار کی ایک جماعت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ پر ایمان لے آئیں تو آپ اس قرآن کے سوا دوسرا قرآن لائیے جس میں لات، عزا، منات وغیرہ بتوں کی برائی اور ان کی عبادت چھوڑنے کا حکم نہ ہو، اور اگر اللہ ایسا قرآن نازل نہ کرے تو آپ اپنی طرف سے بنا لیجئے یا اسی قرآن کو بدل کر ہماری مرضی کے مطابق کر دیجئے تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ ان کا یہ کلام یا تو تمسخر اور استہزاء کے طور پر تھا، یا انہوں نے طیبہ اور امتحان کے لیے ایسا کہا تھا کہ اگر یہ دوسرا قرآن بنا لیں یا اس کو بدل دیں تو ثابت ہو جائے گا کہ قرآن کلام ربانی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے فرما دیں کہ میرے لیے حلال ہی کہ میں اپنی طرف سے اس میں کوئی تبدیلی کروں، میں تو کمی زیادتی اور تبدیلی کے بغیر صرف اسی کا تابع ہوں جو اللہ تعالیٰ میری طرف وہی فرماتا ہے، اور یہ میرا کلام نہیں کہ میں اس میں تبدیلی کر سکوں، بلکہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ اگر میں نے اپنی طرف سے اللہ کے کلام میں کوئی تبدیلی کر کے اس کی نافرمانی کی تو مجھے بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے، اور ویسے بھی دوسرا قرآن بنانا انسان کے بس کی بات ہی نہیں ہے، کیونکہ انسان کا اس سے عاجز ہونا تو اچھی طرح ظاہر ہو چکا ہے۔
اس آیت مبارکہ سے یہ بھی ثابت ہوتی ہے کہ کفار کے ساتھ اسلام کے قطعیات میں سے کسی چیز پر کوئی معاہدہ نہیں ہو سکتا کہ ہم ان کی خوشنودی کے لیے اسلام کی کوئی قطعی چیز چھوڑ دیں، جیسا کہ ان کی خوشی کے لیے سود کی اجازت دے دیں، یا پردے کو ختم کر دیں، یا نمازوں میں کمی کر لیں، یا گائے کی قربانی بند کر دیں۔ قل لو شاء اللہ ما تلوته علیکم ولا ادراکم به فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون۔ ترجمہ: تو فرماؤ، اگر اللہ چاہتا تو میں تمہارے سامنے اس کی تلاوت نہ کرتا اور نہ وہ تمہیں اس سے خبردار کرتا، تو بے شک میں اس سے پہلے تم میں اپنی ایک عمر گزار چکا ہوں، تو کیا تمہیں عقل رہی؟ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان مشرکین سے فرما دیں جنہوں نے قرآن میں تبدیلی کا مطالبہ کیا ہے کہ اگر اللہ چاہتا تو مجھ پر نہ تو یہ قرآن نازل کیا جاتا اور نہ میں تمہارے سامنے اس کی تلاوت کرتا اور نہ تمہیں خبردار کیا جاتا، لہذا اس کی تلاوت محض اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہے۔ نیز اس میں قرآن کے نازل ہونے سے پہلے تم میں 40 سال کا عرصہ گزار چکا ہوں، اور اس زمانے میں تمہارے پاس کوئی ایسی کتاب نہیں لایا اور نہ تمہیں پہلے ایسی کوئی چیز سنائی ہے۔ تم نے میرے احوال کا خوب مشاہدہ کیا ہے، میں نے کسی سے ایک حرف نہیں پڑھا، کسی کتاب کا مطالعہ نہیں کیا، اس کے بعد یہ عظیم کتاب لایا ہوں جس کے سامنے ہر ایک فصیح کلام پست اور بے حقیقت ہو گیا۔ اس کتاب میں نفیس علوم ہے، اصول و فروع کا بیان ہے، احکام و آداب میں مکارم اخلاق کی تعلیم ہے، غیبی خبریں ہیں۔ اس کی فصاحت و بلاغت نے ملک بھر کے فصیح و بلیغ افراد کو عاجز کر دیا ہے۔ ہر عقل تسلیم رکھنے والے کے لیے یہ بات سورج سے زیادہ روشن ہو گئی ہے کہ ایسا کلام اللہ تعالیٰ کی وحی کے بغیر ممکن ہی نہیں۔ تو کیا تمہیں عقل نہیں کہ اتنا سمجھ سکو کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہے، مخلوق کی قدرت میں نہیں کہ اس کی مثل بنا سکے۔ فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون۔ ترجمہ: تو اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا اس کی آیتوں کو جھٹلائے، بے شک میں فلاح نہیں پائیں گے۔ مشرکین نے یہ کہا تھا کہ قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا بنایا ہوا کلام ہے اور آپ نے اسے اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر کے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے۔ ان کے رد میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے، یعنی بفرض محال اگر میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کلام کو اللہ کی طرف منسوب کیا ہوتا تو آپ سب سے بڑے ظالم قرار پاتے، لیکن جب دلائل سے ثابت ہو چکا کہ ایسا ہرگز نہیں ہے بلکہ قرآن اللہ کا کلام اور اس کی وحی ہے، تو اب جو مشرکین اسے اللہ کا کلام نہیں مانتے وہ اللہ کی آیات کو جھٹلانے والے اور لوگوں میں سب سے بڑے ظالم ہیں۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَٰؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ۔ ترجمہ: اور یہ مشرک اللہ کے سوا ایسی چیز کی عبادت کرتے ہیں جو نہ انہیں کوئی نقصان دے سکے اور نہ نفع دے سکے، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ بت اللہ کی بارگاہ میں ہمارے صفاچی ہیں۔ تو تم فرماؤ، کیا تم اللہ کو وہ بات بتاتے ہو جو اس کے علم میں نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں، وہ ان کے شرک سے پاک اور بلند و بالا ہے۔ مشرکین بتوں کی عبادت بھی کرتے تھے اور انہیں اللہ کی بارگاہ میں اپنا شفیع بھی مانتے تھے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے پہلے بتوں کی عبادت کرنے کا رد فرمایا کہ یہ مشرکین جن بتوں کی عبادت کرتے ہیں وہ اپنے نافرمان کو نہ تو نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ ہی اپنے عبادت گزار کو کوئی نفع دے سکتے ہیں، کیونکہ وہ بے جان پتھر ہیں، نفع و نقصان پہنچانے کی قدرت نہیں رکھتے۔ جبکہ عبادت تعظیم کی سب سے اعلیٰ قسم ہے تو اس کا مستحق صرف وہی ہوگا کہ جو نفع و نقصان پہنچانے، زندگی اور موت دینے پر قدرت رکھتا ہو۔ اس کے بعد بتوں کو اللہ کی بارگاہ میں اپنا شفیع ماننے کا رد فرمایا۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں مشرکین کا عقیدہ یہ تھا کہ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے مقابلے میں اللہ کی تعظیم اس میں زیادہ ہے کہ بتوں کی عبادت کی جائے، اور وہ یہ کہتے تھے کہ ہم اس قابل نہیں کہ اللہ کی عبادت کر سکیں، اس لیے ہم ان بتوں کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں کیونکہ یہ اللہ کی بارگاہ میں ہماری شفاعت کریں گے۔ مشرکین شفاعت کے چکر میں بتوں کی عبادت کرتے تھے اور یہ دونوں چیزیں غلط تھیں، ایک تو شرک اور دوسرا ایسے بتوں کو شفیع ماننا جن کو اللہ کی طرف سے کوئی اذن نہیں دیا گیا، اور یہیں سے مشرکوں اور مسلمانوں کے درمیان فرق ہو گیا کہ مسلمان انبیاء کرام اور اولیاء اور صالحین کو اپنا شفیع مانتے ہیں، لیکن
ان کی عبادت نہیں کرتے۔ پھر جن ہستیوں کو شفیع مانتے ہیں ان کو اللہ نے شفاعت کا اختیار بھی دیا ہے، جیسا کہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ تو گویا مشرکوں نے دو کام کیے اور دونوں غلط، یعنی شرک و نااہلوں کی شفاعت کا عقیدہ، اور مسلمانوں نے عقیدہ شفاعت رکھا لیکن ویسا جیسا ان کے رب کریم نے فرمایا۔ وما كان الله إلا واحدا فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون۔ ترجمہ: اور سب لوگ ایک ہی امت تھے، پھر مختلف ہو گئے، اور اگر تیرے رب کی طرف سے ایک بات پہلے نہ ہو چکی ہوتی تو ان کے درمیان ان کے باہمی اختلافات کا فیصلہ ہو گیا ہوتا۔ جب لوگ ایک دین اسلام پر تھے، جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں قابیل کے حابیل کو قتل کرنے کے وقت تک حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی ذریت ایک ہی دین پر تھے۔ اس کے بعد ان میں اختلاف ہوا۔ اس مذہبی اختلاف کی ابتدا میں مختلف مفسرین نے کئی قول ذکر کیے ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانہ تک لوگ ایک دین پر رہے، پھر ان میں اختلاف واقع ہوا تو حضرت نوح علیہ السلام ان کی طرف مبعوث ہو فرمائے گئے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی سے اترنے کے وقت سب لوگ ایک دین اسلام پر تھے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے سب لوگ ایک دین پر تھے، یہاں تک کہ عمرو بن لحی نے دین میں تبدیلی کی۔ اس قول کے مطابق الناس سے مراد خاص عرب ہوں گے۔ بعض علماء نے کہا معنی یہ ہے کہ جو لوگ پہلی مرتبہ پیدائش کے وقت فطرت سلیمہ پر تھے، پھر ان میں اختلافات ہوئے۔ حدیث شریف میں ہے کہ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے ماں باپ اس کو یہودی بناتے ہیں یا نصرانی یا مجوسی۔ حدیث میں فطرت سے فطرت اسلام مراد ہے۔ بظاہر پہلا قول ہی درست ہے۔ فرمایا اور اگر تیرے رب کی طرف سے ایک بات پہلے نہ ہو چکی ہوتی کہ کفار کو مہلت دی جائے گی، پھر ہر امت کے لیے ایک میعاد معین نہ کر دی گئی ہوتی یا کی جزا قیامت تک مؤخر نہ فرمائی گئی ہوتی، تو دنیا میں ہی ان کے درمیان ان کے باہمی اختلافات کا نزول عذاب سے فیصلہ ہو گیا ہوتا۔ وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُم مِّنَ الْمُنتَظِرِينَ۔ ترجمہ: اور کہتے ہیں اس نبی پر ان کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اترتی؟ تم فرماؤ غیب تو صرف اللہ کے لیے ہے، تو تم انتظار کرو، بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں۔ اہل باطل کا طریقہ ہے کہ جب ان کے خلاف مضبوط دلائل قائم ہوتی ہے اور وہ جواب دینے سے عاجز ہو جاتے ہیں تو اس کا ذکر اس طرح چھوڑ دیتے ہیں جیسا کہ وہ پیش ہی نہیں ہوئی۔ وہ یوں کہتے ہیں کہ دلیل لاؤ، تاکہ سننے والے اس مغالطہ میں پڑ جائے کہ ان کے مقابلے میں اب تک کوئی دلیل ہی نہیں قائم کی گئی۔ اس طرح کفار نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات اور بالخصوص قرآن کریم جو کہ عظیم معجزہ ہے اس کی طرف سے آنکھیں بند کر کے یہ کہنا شروع کیا کہ کوئی نشانی، گویا کہ معجزات انہوں نے دیکھے ہی نہیں اور قرآن پاک کو وہ نشانی شمار ہی نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ اس سوال کے وقت فرما دیجئے کہ غیب تو اللہ کے لیے ہے، اب راستہ دیکھو، میں بھی تمہارے ساتھ راہ دیکھ رہا ہوں۔ اس جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ دلالت قاہرہ اس پر قائم ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک کا نازل ہونا بہت ہی عظیم الشان معجزہ ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہی لوگوں میں پیدا ہوئے، ان کے درمیان پلے بڑے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام زمانے ان کی آنکھوں کے سامنے گزرے۔ وہ خوب جانتے ہیں کہ آپ نے نہ کسی کتاب کا مطالعہ کیا، نہ کسی استاد کی شاگردی کی۔ قرآن کریم آپ پر ظاہر ہوا اور ایسی بے مثال اعلیٰ ترین کتاب کا ایسی شان کے ساتھ نزول بغیر وحی کے ممکن ہی نہیں۔ یہ قرآن کریم کے معجزہ قاہرہ ہونے کی دلیل ہے، اور جب ایسی مضبوط دلیل قائم ہے تو اس بات نبوت کے لیے کسی دوسری نشانی کا طلب کرنا قطعی غیر ضروری ہے۔ اس نشانی کا نازل کرنا نہ کرنا اللہ تعالیٰ کی مشیت پر ہے، چاہے کرے چاہے نہ کرے، تو یہ امر غائب ہوا اور اس کے لیے انتظار لازم آیا کہ اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ یہ غیر ضروری نشانی جو کفار نے طلب کی ہے نازل فرمائے یا نہ فرمائے اس کی مرضی، لیکن بہرحال نبوت تو ثابت ہو چکی اور رسالت کا ثبوت معجزات سے اپنے کمال کو پہنچ چکا۔ اس آیت میں اہل باطل کا جو طریقہ بیان ہوا اس کی کچھ جھلک بعض اوقات ان افراد میں بھی نظر آتی ہے جو خود کو اہل علم مسلمانوں میں شمار کرنے کے باوجود مسلمانوں کے عقائد و نظریات پر انتہائی شاطرانہ طریقے سے وار کرتے ہیں اور مسلمانوں کے دین و ایمان کو برباد کرنے اور انہیں کفر و گمراہی کی طرف دھکیلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور جب خوف خدا رکھنے اور مسلمانوں کے دین و ایمان کے تحفظ کی فکر کرنے والے علماء کی طرف سے ان کی علمی گرفت کی جاتی ہے
تو وہ یہ کہہ کر لوگوں کی نظروں میں اس کی وقت کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس گرفت کی کوئی ایسی اہمیت نہیں جس کا جواب دے کر قیمتی وقت ضائع کیا جائے۔ کاش اس بات پر غور کر لے کہ علم کے باوجود ان کا مسلمانوں کے مسلمہ عقائد و نظریات سے جدا راستے پر چلنا کہیں ان کے حق میں اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر تو نہیں۔